ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون سبحان الله صدق الله العظيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو و خدا بی و خدا دا مدد. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، اس پرنور ماحول کو دیکھتے ہوئے میں حضور عطائے خواجہ کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ سمجھنے والے ہی سمجھیں گے شعر کو. ہم ہیں وابستگانے زلف دراز، ہم ہیں وابستگانے زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے. اور یہ درسگاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے. یہ درسگاہ بھی ہے اور یہ خانقاہ بھی ہے، اور یہاں پلائی بھی جاتی ہے اور پینے سے روکا بھی جاتا ہے. یہ درسگاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے، یہاں پہ پلائی بھی جاتی ہے اور پینے سے روکا بھی جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میری یہ دوسری حاضری ہے. چھٹی شریف کے موقع پر یہ پہلی حاضری ہے میری. اس سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے آیا تھا. الحمدللہ یہ شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں کہ ہم ان کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ذات کو عوام کے اندر ظاہر فرما دیتا ہے. میں نے کل حاضری دی آستان خواجہ چمن. تو میں نے دو باتوں کو یہاں پہ بڑی بہترین باتیں میں نے پایا. وہ باتوں میں سے ایک یہ کہ ہمارے بزرگان دین نے جو خانقاہ بتایا ہے کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں، وہ باتیں الحمدللہ مکمل طریقے سے آستان خواجہ چمن میں ہم نے پائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک سبحان اللہ. کیونکہ یہ لائیو شاید ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہوئے تو اس کو ڈالیے گا.
کیونکہ خانقاہ اسے کہتے ہیں کٹیا، ایک جھونپڑی جہاں سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ پہلے دین مدرسوں سے نہیں پھیلا تھا، دین کا کام ایسے ہی خانقاہوں سے ہوا کرتا تھا۔ بعد میں مدرسے وجود میں آئے، لوگ اپنے بچوں کو علم دین کے لیے مدرسے میں ڈالیں، پڑھتے رہے، لیکن جو یہ چمک دھمک، یہ خوشیاں، یہ بہاریں اس کفرستان میں آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ یہ خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی، ہمارے گردنوں کے مالک خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عطا ہے کہ اس جنگل میں لوگ دور دور سے خواجہ کا فیض لینے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لینے آتے کہ نہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ کوئی خواجہ معین، کوئی عطائے رسول ہے، کوئی عطائے شاہ عاقل ہے۔ الحمدللہ کرناٹک کی سرزمین پر عطائے خواجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس ذات کو کہا جاتا ہے وہ خواجہ فتح میر شاہ قلندر کی ذات، بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے جو نظام دیکھا تو بردستہ ہماری زبان پہ یہ کہنے پہ ہم مجبور ہیں کہ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، خانقاہ کا نظام ایک ایسا ہے، چاہے جو بھی آئے، اپنا آئے، پرایا آئے، غیر آئے، چاہے جو بھی آئے، اجنبی اول وقت میں اس کو پوچھا جاتا ہے کھانا کھائے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے وہ بات پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم چنپٹن سے چلے تو فون میں پوچھا گیا کھانے کا انتظام، وہ آپ کھا کے آ رہے ہیں، کھانا کا انتظام کرنا ہے۔ نام پر عمل کرتے ہوئے عوام اہل سنت کو، اللہ کے بندوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے تو اللہ اس کا مرتبہ ایسا بلند فرماتا ہے، ایسا بلند فرماتا ہے، جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہے اللہ اس کے تمام مخلوق کو اس کا عاشق بنا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ۔ اور لوگوں کی باتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو نگاہوں سے دیکھتا ہے نا یہ بات کرتا ہے۔ ہم ایک بات، میں بھی جو ہے نا کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی ہوائی گفتگو کر کے چلے جاؤں۔ الحمدللہ میں ذمہ دار آدمی اور ذمہ دار خاندان کا فرد بھی ہوں۔ سبحان اللہ، جی ہاں، شاہ عاقل کا نواسا ہوں، اور بات بھی کروں گا تو انشاءاللہ بڑی کھری بات کروں گا، چاہے جس کو پسند پڑے یا نہ پڑے ان کی ذمہ داری ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے بزرگان دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرو جو تمہارے لیے دنیا میں بھی ذریعہ نجات ہو اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان وسیلے سے مراد پیر و مرشد بتایا۔ کیا ہے؟ پیر و مرشد۔ جب پیر و مرشد صحیح معنوں میں جو پیر ہونے کے قابل ہے کہ وہ پیر ہے، جس کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہی پیر ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں؟ شریعت کا پابند ہونا اور شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے ساتھ حلال روزی کا 4 شرائط جو بیان کیے، صوم و صلاۃ کا پابند ہونا، اتنا علم رکھنا کہ کوئی آپ کا مرید آپ سے سوال کرے کہ حضرت یہ مسئلہ کیا ہے تو آپ کتاب کھول کر کے بتا دیں کہ اس کے مسئلے کا حل یہ ہے، اتنا علم رکھنا۔
لیکن جب شریعت مطہرہ کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ مونچھ ہے، بیچارے طریقت کے امام بنے گھوم رہے ہیں۔ اور اس ذات کو بھی تو دیکھو جو اس جنگل میں بیٹھ کر کے دین کی ایسی تبلیغ کر رہا ہے۔ کوئی رام نگر سے دوڑے دوڑے چلے آ رہا ہے، کوئی چنپٹن سے دوڑے دوڑے چلے آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں سے سنت اور شریعت صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، تبھی لوگ ان سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں فجر میں 11:30 بجے بستر پہ سویا ہوں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے لوگ جگا رہے اور تہجد کا اہتمام کر رہے۔ کم ہی ایسی خانقاہوں میں یہ نظام پائیں گے آپ جو تہجد کی پابندی کے ساتھ اپنے مریدوں کی نماز کی درس بھی دے رہے ہیں، سنت کی درس دے رہے ہیں، شریعت پہ چلنے کی درس دے رہے ہیں۔ وہ خانقاہوں میں سے ایک ایسی خانقاہ جو شہر کولگان سے وابستہ آستانِ خواجہ چمن آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک دماغ میں ہماری باتیں بیٹھی ہیں کہ کوئی کرامت دکھائے تبھی وہ ولی ہے۔ میں بتا دوں ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے۔ آپ دیکھ کر کے ہی مستان شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر کے ہی آپ ان کو ولی مانیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کی تقوی پرہیزگاری اور ان کی عبادت اس مقام پہ ان کو لا کے کھڑا کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آ کر اپنی جبین عقیدت ان کے آستانے پہ جھکاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سب کمال کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غالباً سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرید آیا، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ اب جب تک میں اپنی آنکھوں سے کرامت نہیں دیکھ لوں تب تک میں آپ کا مرید نہیں ہوں گا۔ آپ نے کہا جا میری خانقاہ کھا پی ٹہل گھوم، پھر جب تیری مرضی آئے تب مجھ سے مرید ہو جا۔ ایسا ہی ہوا، چند دن تک رہا، اپنے آنکھوں سے اس نے غوث اعظم کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب خانقاہ قادریہ چھوڑ کے چلا جاؤں، کسی دوسرے پیر کی تلاش میں۔ حاضری دیا سرکار غوث الثقلین کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگا حضور اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کیوں؟ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضرت کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ تو کہا بیٹھ، جب سے تو عبد القادر کے پاس ہے بتا عبد القادر کبھی خلاف سنت قدم اٹھایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتا عبد القادر کبھی شریعت کی مخالفت کی ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ کبھی عبد القادر کی نماز قضا ہوئی ہے؟ کہا نہیں حضرت۔ تو کہا سن، شریعت مصطفیٰ میں، شریعت محمدی میں وہی سب سے بڑا ولی ہے، وہی با کرامت ہے جو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے وہی اللہ کی بارگاہ میں اس کو اللہ کا دوست ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی گیا تو سمجھ جا وہ شیطان ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آپ نے دامن پکڑا ہے اچھے کا، تو اب آپ بھی اچھے بنیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ اچھوں کی بارگاہ سے اچھا ہی پیغام ملا کرتا ہے، اچھا ہی پیغام ملا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میں مریدین سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہے نا، یہ پیالہ پی لینے سے، مرید ہو جانے سے، یہ رشتہ اتنا ہی نہیں ہے، یہ رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ دل کا رشتہ ہے۔ یہ دل کا رشتہ اگر مضبوط ہو جائے گا
یقین جانے یہ رشتہ ایسے وقت کام آئے گا جیسے نجم الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کام آیا گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نزاع کے وقت شیطان آپ کو جا کے کہا کہ اے نجم الدین بتاؤ اللہ ایک ہے. آپ نے 360 دلیلیں پیش کی. کتنی دلیلیں؟ 360 دلیلیں پیش کی, تب بھی وہ ماننے کو نہیں تیار. قوم شیطان جاگنے کا وقت ہے, ابھی روح نکلنے والی ہے نجم الدین کی, تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا. سبحان اللہ. پیر و مرشد کو یاد کیا. کوسوں دور روایتوں میں آتا ہے 700 میل دور آپ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے. سبحان اللہ. کھڑے ہوئے اور وہیں سے آواز کی نجم الدین اس بدبخت سے کہہ کہ میں اللہ کو بلا دلیل کے ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی نجم الدین نے کہا تو وہ دوڑتا ہوا گیا. نجم الدین تجھ کو تیرے رب کے فضل نے بچا لیا. تو نجم الدین نے کہا رب کے فضل نے بھی مجھ کو بچایا ہے اور صحیح رہبری بھی مجھ کو سنبھال کے رکھا ہے. تو آپ کا ایمان خاتمہ پہ ایمان پر ہوا آپ کا خاتمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سچے دل سے اگر آپ کے پیر سے محبت کرو گے نا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا, نزاع کے وقت بھی حاصل ہوگا اور قیامت میں بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بہت سے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے نا, پیر مرید ہونے کے بعد بھی بہت سی ڈاؤٹس رہتے ہیں. حضرت اتنے مریداں بنا رہی نا, حضرت اتنے مریداں بنائی بعد ہم نہ پہچان تھی کیا, یہ ڈاؤٹ. بہت سے مرید ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نہ پہچان تھی. 10,000 15,000 مریداں ہوئے تو اب 10-15 7-8 لڑکے جس کے ہو جائے تو ایک لڑکے کو باپ نے کچھ زیادہ محبت سے بات کر دی تو دوسرے لڑکے کہتا ہے میرا ابو اس کو بہت چاہتے ہیں, مجھ کو اتنا نہیں. ایسا معاملہ ہوتا ہے. مریدین میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں, میرے پیر صاحب مجھ کو بہت چاہتے ہیں, ارے میرے طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن ایسا نہیں. پیر کے پاس روحانیت ایسی رہتی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ میں کچھ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہے. اب ہتھیلی آپ سامنے رکھیں کتنا صاف نظر آتا ہے. جو پیر ہوتا ہے, جو کامل پیر ہوتا ہے, وہ اپنے مریدوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. ماریرا شریف میں ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت آل احمد اچھے میاں ماریری رحمت اللہ تعالیٰ. جب آپ عرس کرتے آپ کے آبا و اجداد کا تو 100 قسم کا کھانا پکاتے ہیں. کتنے قسم کا؟ 100 قسم کا. آج ایک طرح کا کھانا پکانے کے لیے ہمارے زبان کی دانتوں کے تلے دباتے ہیں, لیکن وہ زمانے میں آج سے 200 سال کی بات کر رہا ہوں میں, وہ زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں ماریرا کی سرزمین پر لوگ جاتے مریدین, اور آپ 100 قسم کا کھانا پکاتے, سب کو کھانا کھلاتے. اس میں کئی سال گزر چکے تھے. ایک مرید حضرت آل احمد اچھے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر مرید ہوا تھا, وہ بیعت کیا تھا. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بہت سال بعد جا رہا ہوں, پیر صاحب مجھ کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے دیکھوں گا. اور اس سرزمین ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اچھے میاں کے مرید تھے. وہ گیا, جانے کے بعد پچھلی جانب پیچھے جا کر کے مجمع میں بیٹھ گیا. دیکھتا رہا ٹکٹکی باندھ کے پیر صاحب کو, دیکھیں مجھ کو پہچانتے کہ نہیں. حضور اچھے میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو فرما رہے, اسی دوران آپ کی نظر اس مرید پہ پڑتی ہے جو برسے پہلے آپ سے مرید ہوا تھا, جو اس شاپ میں بیٹھا تھا
کہ کیا میرے پیر صاحب مجھ کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ آپ کی نظر جیسی ہی پڑی تو کہا عبد الرحمان میرے پاس آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام عبد الرحمان تھا. بیٹھایا قریب، اور اللہ کا ولی وہی ہے جو دل کے حالات جان لے. اسی لیے علماء فرماتے عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو کنٹرول میں رکھو. اگر زبان سے غلط بات نکل جائے تو عالم تمہارے طرف شریعت کا فتویٰ لگا سکتا ہے. دل کے حالات اولیاء جانتے ہیں. دل میں اگر کوئی گڑبڑی ہے تو اولیاء اس سے واقف ہوتے ہیں. بے ادبی ہو جائے گی. اللہ اکبر. تب آپ وہاں پہ بلائے مرید کو کہا عبد الرحمان کیا بات ہے بڑے دن کے بعد آئے ہو؟ تو آپ وہ قدموں پہ گرا. حضرت میں یہ سوچ رہا تھا فلاں موقع پر اتنی ہزاروں کی تعداد میں میں بھی مرید ہوا تھا. میں الگ سے مرید نہیں ہوا تھا کہ میں الگ سے آپ کے سامنے پہچان بتاتا. ہزاروں کی تعداد میں بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوا. میں اس خیال میں بیٹھا تھا کہ آپ مجھ کو پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے. میرے پیر دنیا میں اگر نہیں پہچانیں گے تو میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ یہی سوچتے ہوئے بیٹھا تھا. حضرت آپ نے مجھ کو پہچان لیا تو آپ نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا حضرت میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں. کہا تب جب تو بکریاں جنگل کو چرانے جاتا ہے تو یہ بتا کہ دوسرا ریوڑ بکریوں کا آ جائے، مندہ آ جائے دوسرا بکریوں کا، اگر تیری بکری اس مندے میں چلے جائے تو کیا تیری بکری کو تو پہچان لے گا؟ تو کہا حضرت جی میں پہچان کے اپنی بکری کو لے آؤں. کہا میدان محشر میں چاہے جتنی بھی بھیڑ ہو، میدان محشر میں چاہے جتنا بھی ہنگامہ مچا ہو، لیکن ہم وہ مرشدان نظام ہیں جس کی بارگاہ سے بڑے بڑے آ کر کے فیصلے کر کے گئے ہیں. ہم اس نبی کی آل ہیں جس نبی کے انتظار میں سارے انبیاء میدان میں کھڑے ہوں گے. یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جواب دے چکے ہوں گے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہے جو یہ کہیں گے انا لہا انا لہا. اور میں اسی کام کے لیے میدان محشر قائم کیا گیا ہے. میں اسی کام کے لیے بھیجا ہوں. اس نبی کی ہم اولاد ہے. کل میدان محشر میں جس طریقے سے تو اپنی بکری کو پہچان کر کے ہزاروں کے مندے سے لے کر کے آیا، ہزاروں کی تعداد میں ہم مرید کو بھی پہچان کر کے جنت میں داخل کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یہ بزرگان دین. تو سچی محبت کریں آپ پیر سے، سچی عقیدت کریں پیر سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو خواجہ عطا رسول کا صدقہ عطا فرمائے اور تمام اولیاء اللہ کا صدقہ عطا فرمائے اور تمام مرشدان بحق کی تعظیم و تکریم کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق و عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.